الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہم سب یہاں ایک بہت ہی مبارک قیمتی نسبت سے اس مجلس میں جمع ہیں۔ قیمتی اس لیے کہ اس مجلس کی نسبت اللہ پاک کے کلام سے ہے، قرآن کریم سے ہے۔ اور میرے عزیز و دوستوں بزرگوں یہ بات یاد رکھیں کہ نسبت کے بدلنے سے انسان کی حیثیت بدل جاتی ہے۔ اگر نسبت عالی ہو، اونچی ہو، عمدہ ہو، چاہے انسان خود کمزور ہو، لیکن بڑی نسبت اس چھوٹے انسان کو بڑا بنا دیتی ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی نسبت خراب ہو، چھوٹی ہو، تو بڑے آدمی کو بھی چھوٹا بنا دیتی ہے۔ اور یہ ایسی بات ہے کہ جس کا مشاہدہ میں اور آپ اپنی آنکھوں سے کرتے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، آپ حضرات اس وقت جہاں بیٹھے ہوئے ہیں دوستو، اس جگہ پر رمضان المبارک کے علاوہ تقریباً ہر دن ہر رات کوئی نہ کوئی تقریب ہوتی ہے نا، شادی کی تقریبات ہوتی ہے، ولیمہ ہوتا ہے۔ ہم اس سے پہلے بھی یہاں آ چکے ہیں شادیوں کی تقریبات میں، لیکن آپ نے غور کیا ہوگا کہ ماحول اور مجلس اور احترام اور اکرام اور قلبی کیفیات ایسے نہیں ہوگی جیسے اس وقت ہے۔ اس وقت کسی ساتھی کے پیر میں آپ کو چپل نظر نہیں آ رہے ہوں گے، جوتے نظر نہیں آ رہے۔ تقریباً ساتھی ایسے ہیں کہ جن کے سروں پر ٹوپیاں ہیں، حالانکہ وہی جگہ ہے نا دوستو جہاں ہم نئے نئے جوتے پہن کر آتے ہیں اور پیر رکھتے ہیں۔ یہ فرق کیوں ہوا؟ فرق دوستو اس کا ہے کہ مجلس کی نسبت بدل گئی۔ وہ جو مجلسیں ہوتی ہیں وہ دنیا کی خوشی کی نسبت ہے، اور یہ جو مجلس جس میں اس وقت ہم سب جمع ہیں، یہ اللہ پاک کے کلام کی تکمیل کی خوشی کی نسبت ہے۔ جب مجلس کی نسبت بدل گئی، اللہ پاک نے اس کے ماحول کو تبدیل کر دیا۔ اس لیے انسان اس پر اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کرے وہ کم ہے دوستو، کہ ہمیں اللہ پاک نے ایسی بابرکت مجلس میں اور ایسی خوبصورت مجلس میں، ماحول میں بیٹھنا نصیب کیا۔ حدیث پاک کی بڑی کتاب ہے مسند دارمی، اس میں صحیح روایت موجود ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرا کوئی امتی قرآن کریم ختم کرتا ہے اور ختم کے موقع پر پھر جب دعا ہوتی ہے تو اس تکمیل قرآن کی ایک دعا پر اللہ پاک 4000 فرشتوں کو بھیجتے ہیں جو اس آمین میں ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ 4000 فرشتے آتے ہیں۔ اب اس وقت کتنے فرشتے اللہ پاک کے اس مجلس میں ہوں گے جن کے انوارات ہوں گے، اور ابھی حافظ صاحب نے دعا کی ہوگی، تو اس یقین کے ساتھ آپ حضرات یہاں سے جائیں دوستو، اس لیے کہ اللہ کے پاک پیغمبر کا فرمان ہے جس کے سچ ہونے میں شک اور شبے کا ایک شائبہ بھی نہیں ہو سکتا۔
کوئی نہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب ختم قرآن کی دعا ہوتی ہے تو اس موقع پر 4000 فرشتے آمین کہنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ آمین کا کیا مطلب؟ آمین عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے اے اللہ آپ قبول فرما لیجیے۔ ہمارے اور آپ کے مانگنے میں تو کمزوری ہے، ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے نورانی فرشتے جو پاک ہیں، گناہوں سے معصوم ہیں، جب وہ ہماری دعا پر آمین 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 کہیں گے، آپ اندازہ لگائیں کہ وہ دعا اللہ پاک تک کس کیفیت کے ساتھ جائے گی۔ اس لیے ختم قرآن کی مجلس میں جب بھی جائیں ہمیشہ یاد رکھیں، بعض دفعہ انسان کے ذہن میں ایک خیال آتا ہے اور بعض دفعہ کوئی ساتھی ڈال دیتا ہے۔ ہم فتنوں کے ایسے زبردست دور سے گزر رہے ہیں کہ جہاں انسان کو خراب کرنے کے لیے وساوس اپنی جگہ، خیالات اپنی جگہ، شیاطین اپنی جگہ، لیکن انسان بھی بہت سارے جو اچھے خاصے انسان کے خیالات کو خراب کرتے ہیں۔ تو آپ کو ایسے لوگ ٹکرائیں گے دنیا میں، کہیں گے کیا رسم و رواج بنایا ہوا ہے، یہ کیا رسومات ہیں کہ 10 کو ختم ہے، 12 کو ختم ہے، جا کے مٹھائی کے ڈبے جمع کر کے آتے ہو، یہ رسم ہے۔ آپ کو کہیں گے رسم ہے، اس لیے آج کی مجلس سے ایک بات اور ایک جواب لے کر جائیں۔ بولے رسم نہیں، ہم سب کا یہاں پر جو جمع ہونا ہے دوستو، وہ کس نسبت سے ہے؟ حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لختم القرآن دعوت مستجابۃ۔ جب قرآن کریم ختم ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے، اس موقع کی جو دعائیں ہوتی ہیں وہ مستجاب ہے، مقبول ہے وہ۔ تو بھائی جس مجلس میں اللہ پاک دعائیں قبول کرتے ہوں وہ رسم ہو سکتی ہے؟ وہ تو رسم نہیں ہے۔ رسم و رواج تو وہ ہے جو باقی 11 مہینوں میں ہم کرتے ہیں، کبھی کس عنوان سے، کبھی کس عنوان سے، کبھی کس عنوان سے۔ یہ تو بڑی نسبت والی مجلس ہے دوستو، بڑی عالی مجلس ہے اور نورانی فرشتوں سے بھری ہوئی مجلس ہے اور دعاؤں کی قبولیت کی مجلس ہے۔ اس مجلس میں انسان اپنی شرکت پر، چاہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہے، بہت تھوڑی دیر کے لیے، ہم تو صرف آج حاضر ہوئے ان کے حکم پر نا، تھوڑی دیر کے لیے، لیکن یہ بھی بہت بڑے شکر کی بات ہے، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب زمین میں کسی جگہ پر اللہ کے کلام کا ختم ہوتا ہے، لوگ جمع ہو جاتے ہیں، تو اللہ پاک فرشتوں کی جماعت کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ دیکھ کر آؤ کہ یہ لوگ زمین میں کیوں جمع ہیں، کیوں جمع ہے؟ حالانکہ فرمائے وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، اللہ پاک سب کچھ پہلے سے جانتے ہیں، لیکن بعض چیزیں بطور فخر ہوتی ہیں نا، فخر کے، جیسے آپ اپنے بچے کا رزلٹ معلوم کر لیں لیکن اس کے اسکول سے آنے کے بعد اس سے دوبارہ پوچھیں کہ بیٹا کیا رینک آیا، یہ خوشی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک کے تو علم میں ہے سب کچھ، لیکن فرشتوں پہ اس امت کا فخر جتلانا ہے۔ کیوں جمع ہے؟ فرشتے جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ آپ ایک جگہ آپ کے کلام کی تکمیل تھی اور اس میں لوگ سب جمع ہو گئے تھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان سے کہ بھئی تم گواہ رہو، میں نے ان سب کی مغفرت کر دی۔ تو یہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے تھے کہ جو روز، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم گواہ رہو، میں نے ان کی بھی مغفرت کر دی۔ پھر فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ چلیں یہ تو وہ تھے جو روز آئے، اور دوسرا طبقہ وہ تھا جو صرف آخری دن آیا لیکن شرکت کے لیے آیا، لیکن اے اللہ ایک تیسرا طبقہ بھی تھا۔ اللہ پاک فرمائیں گے کون؟ کہیں گے وہ صرف تماشبین تھے، جب دیکھا نا بھئی لائٹیں جل رہی ہیں، لوگ جمع ہیں، چلو بھئی ہم بھی دیکھ لیتے ہیں، تو وہ تو نہ شروع سے آئے نہ آخری دن شرکت کی، صرف دیکھنے کے لیے آئے۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے قوم لا یشقی بہم جلیسہم، میرے فرشتوں یہ ایسی جماعت ہے کہ جن کے ساتھ صرف کھڑا ہونے والا بھی محروم نہیں، جو آج صرف ان کو دیکھنے کے لیے آیا
گواہ رہو میں نے ان کی بھی مغفرت کر دی۔ اندازہ لگائیں اللہ کی مہربانی، اللہ کی رحمت اور مغفرت کی کیا حد ہے۔ تو ہم سب اس امید کے ساتھ ہیں، آپ حضرات بہت زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ حضرات نے اللہ پاک کے اس مکمل کلام کو تراویح جیسی بڑی عبادت میں سنا، تراویح جیسی عبادت میں سنا، مکمل سنا، آخر تک سنا، اور ہم بھی اسی نسبت کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں آئے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک آپ کے اس ختم قرآن کی مجلس کو، اس شرکت کو، حافظ صاحبان کے اس سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں انتہائی درجے میں قبول فرمائیں، اور جتنے ساتھی یہاں شریک ہوئے یا آج آئے ہیں یا ان کی محبت میں آئے ہیں، اللہ پاک ان کو بھی پورا پورا حصہ نصیب فرمائے۔ اس بابرکت مہینے کی سعادتیں، برکتیں، رحمتیں اللہ ہم سب کو، ہمارے والدین کو اور پوری امت مسلمہ کو اپنی شان کے مطابق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اے اللہ جو تراویح میں قرآن کریم پڑھا گیا، سنا گیا، اسے اپنی بارگاہ میں انتہائی درجے میں قبول اور منظور فرما۔ اس قرآن کریم کے ختم کو حافظ صاحبان کے لیے اور ان کے اساتذہ کے لیے، ان کے والدین کے لیے، جن حضرات نے تراویح میں شرکت کی ہے ان کے لیے، ہم سب موجودین کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے برکتوں کا اور رحمتوں کا ذریعہ بنا دے، مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ جو پریشان حال ہے، جس قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے، سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ جو مقروض ہیں غیب سے قرضوں کی ادائیگی کا بندوبست فرما دے۔ جو بے اولاد ہے نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک صالح بنا دے۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں، گھروں میں ہے، اسپتالوں میں ہے، جسمانی بیمار ہے، روحانی بیمار ہے، اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ یوسف بھائی کے والدین کی مغفرت کے لیے خصوصی دعا فرمائے۔ اسی طرح موسیٰ بھائی کی مغفرت کے لیے دعا فرمائے۔ عدنان بھائی اور اسد بھائی کی مغفرت کے لیے دعا فرمائے، اور یوسف بھائی، اسحاق بھائی اور یحییٰ بھائی کی صحت یابی اور اہل خانہ کی صحت یابی کے لیے خصوصی دعا فرما دیں۔ فرحان بھائی کے والدین کی مغفرت اور ان کے کاروبار میں برکت کے لیے دعا فرمائیں، اور جتنے حاضرین ہیں جن کی جو حوائج ہے اللہ سب کے حوائج کو پورا فرما دے۔ اے اللہ جتنے ہم موجودین ہیں، ہمارے والدین، اساتذہ کرام، مشائخ، دوست، احباب، اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دے، ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ اے اللہ ہماری اس ٹوٹی پوٹی تراویح کو، عبادات کو قبول فرما لے۔ اس میں کوئی کمی کمزوری کوتاہی ہوئی ہو اے اللہ اسے معاف فرما دے۔ اے اللہ اس رمضان المبارک میں ہم سب کی مغفرت اور بخشش کے فیصلے فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔